بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ سید حیدر جعفری صاحب زوڈیک کنسلٹنٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب آپ سب کے فیوریٹ ہیں۔ سید حیدر جعفری صاحب سے آج میں نے بات کرنی ہے بروج کے حوالے سے، زوڈیک سائنس کے حوالے سے۔ زوڈیک سائنس، اگر آپ لوگوں نے میری پریویس ویڈیوز دیکھی ہوں تو جو روحانی بروج تھے، اسپرچول بروج، ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی، تین ایسے بروج کے حوالے سے بھی بات ہوئی جن پر محبت عاشق ہوتی ہے۔ آج تین ایسے بروج کی میں نے بات کرنی ہے جن پر پیسہ عاشق ہوتا ہے۔ وہ اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کروں گا جعفری صاحب سے کہ آخر پیسہ عاشق کیوں ہوتا ہے ان بروج پر۔ السلام علیکم جعفری صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے جی، کروڑ شکر ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آلویز ویلکم بھائی، آلویز آپ ویلکم۔ مسکرا رہے سر جب میں انٹرو کر رہا۔ سر میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ آپ نے جب فائنینس کی بات کی نا تو میرے 20 سالہ پروفیشنل کیریئر میں دو ہی مسئلے آتے ہیں صرف، انہی سے ریلیٹڈ۔ تیسرا مسئلہ آج تک شاید میرے پاس آیا نہیں۔ ایک تو مسئلہ پہلے کر لیا تھا ہم نے، وہ جن پر محبت عاشق۔ جی سر، رومانس اور فائنینس کائنات کے دو ہی مسئلے ہیں دنیا کے، تیسرا مسئلہ کوئی نہیں۔ جی جی، مطلب جو روحانی مسئلہ ہے وہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، ایسی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو یا رومانٹک افیئرس، اس سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں، جی، فیملی ریلیشن، بچے جی، اور دوسرا فائنینس۔ ایسی ہے۔ اب پیسہ، ہر بندہ سوچتا ہے کہ جی مجھے کوئی بوری آئے پیسوں کی اور میں بس انجوائے کروں۔ بالکل ہر انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، ایسی ہے۔ جبکہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پیسہ کیوں آئے گا۔ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ پیسہ کہاں سے آئے گا وہ آ جائے گا، آ جائے۔ کیوں آئے گا؟ کون سا ایسا کام ہے؟ اللہ ہر انسان کو جب دنیا میں بھیجتا ہے نا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیزیں رکھ کے بھیجتا ہے۔ جی اللہ کے کام آدھے ادھورے نہیں ہوتے۔ بالکل۔ اللہ کوئی کام ایسا نہیں کرتا جو آدھا ہو، ادھورا ہو یا کوئی اللاجیکل ہو۔ کائنات کے مالک کا کام بہت تگڑا اور بہت مضبوط ہو۔ اسپرچول کنیکٹیویٹی میٹرز اے لاٹ۔ بالکل۔ اب پیسے کیوں آتے ہیں؟ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اوپر سے نیچے آئے سارا کام بند کرنے کے بعد کہ جی آئے نیاز صاحب میں آپ کا اللہ ہوں، یہ پیسوں کی بوریاں پکڑیں، جائیں عیاشی کریں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ معجزوں میں بھی نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، اللہ راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے مسبب الاسباب، اسباب پیدا کرتا ہے۔ پیسے کیوں آتے ہیں؟ یا تو ویژن بہت بہتر ہو جاتا ہے، فیصلے بہت شاندار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا انسان کے اندر کوئی ایسا کوئی کام، کوئی نیکی ہوتی ہے، وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، وہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یا انسان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی دعا ہوتی ہے جو اس کو پیسوں کی طرف لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جی جب ہم ان سٹارز کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ سٹارز ہیں جی جن کے اوپر دولت عاشق ہے، جی جی، تو ان کے اندر کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جن کی وجہ سے دولت عاشق ہوتی ہے؟ اس ٹاپک کے اوپر، اس بات کے اوپر ایمفسس کریں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیوں ان لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور کیوں یہ لوگ تگڑے ہیں اور باقی لوگ نہیں۔ ایسی ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں ان کے اندر وہ ایک کتاب ہے بڑی خوبصورت، 6 ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل۔ اچھا، بڑی خوبصورت کتاب ہے، کبھی موقع ملے تو اس کو پڑھیے۔ بالکل میں پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ بڑی شاندار چیزیں۔ اب بعض اوقات انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی ناکامی ہو گئی ہے تو مرد، عورتیں، بچے سارے بیٹھ کے قسمت کو کوستے رہتے ہیں، ہائے ساڈے نال کی ہو گیا۔ زندگی میں اس بات کا یقین رکھیں، میں اپنے 20 سالہ پروفیشنل کیریئر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کبھی نہیں ہوتا کہ اگر ایک دروازہ بند ہو تو اس کے ساتھ یا اس کے ارد گرد کہیں دوسرا دروازہ کھلا نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے، ہمارے ساتھ جو ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بند دروازے کے آگے کھڑے ہو کے روتے رہتے ہیں کہ ہائے ہے کی ہو گیا، دوسرا دروازہ ڈھونڈتے نہیں ہیں۔ ہم اپنی کامیابیوں کے اوپر جو ہے وہ کوشش کرنے کی بجائے ناکامیوں پہ ماتم زیادہ کرتے ہیں۔ بالکل، اس وجہ سے چیزیں رک جاتی، مایوس ہو جاتے ہیں، جی اور اس بات کا یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی مایوسی مقدر تھی، جی اللہ نے لکھیا ایسی ہو گیا، وہ اللہ نے تہاڈی کامیابی لکھی تھی، تسی پیچھے بیٹھ گئے ہو۔ ایسی ہے۔
اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ احساس بالکل برعکس ہوتا ہے، ہمت نہیں ہارتے، ڈٹے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، آہستہ 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 اپنے گول کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گاڑی ان کے ہاتھ سے نکل جائے، موٹر سائیکل پہ آ جاتے ہیں، موٹر سائیکل نکل جائے پیدل آ جاتے ہیں، لیکن اپنی منزل کی طرف چلتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں سے جو پہلا سٹار بنتا ہے وہ بنتا ہے اسکارپیو۔ اسکارپیو، ٹھیک ہے، اسکارپیو اسپرچل لوگ ہوتے ہیں، خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کے اوپر راضی ہوتا ہے۔ اور دوسرا، یہ کنزیکٹو کام کرتے رہتے ہیں، اچھا، مشکل سے مشکل حالات میں بھی یہ اپنے گول کی طرف کوشش کرتے رہتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے۔ اور چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خوش قسمتی اور پازیٹیو وائبس کے علمدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کو جو ہے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ان کی پرورش میں یہ چیز ایسی نہیں ہوتی کہ یہ چیزوں کو گیو اپ کر دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی حتیٰ کہ اسکارپینس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی محبت کو بھی نہیں بھولتے۔ یعنی اچھا، محبت کہیں تھی، وہ محبت ختم ہو گئی، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، پھر بھی وہ محبت اتھے ہی رہندی ہے، وہ رہندی ہے۔ اچھا، تو یہ اپنے کام میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا، یہ ایک اور چیز ہوتی ہے، یہ سیکریٹو ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اپنے گولز، اپنی چیزیں بہت زیادہ رولا نہیں ڈالتے۔ یہ جب کامیاب ہوتے ہیں تو دنیا ان کو دیکھتی ہے، اور یہ لوگ جو ہے یہ قسمت ان کے اوپر بڑی مہربان ہوتی ہے ان کی اچھا، پازیٹیو وائبس کی وجہ سے، چونکہ اسپرچل ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جی جی، تو اللہ ان کے اوپر مہربانی جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، اور ان کو وہ چیزیں ملتی رہتی ہیں، اور آنے والے وقت میں ان کے معاملات بہتر ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، دوسرا سٹار جس کے اوپر قسمت بڑی مہربان ہوتی ہے، اللہ ان کو پیسے بڑے دیتا ہے، اللہ ان کو موقع بڑے دیتا ہے، اللہ ان سے لوگوں کی خدمت کے کام کراتا ہے، وہ ہے ورگو۔ ورگو، ورگو جو ہے وہ ان کی ذات میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ محنت پہ تقدیر سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اچھا، تقدیر پہ بھروسہ کرتے ہیں، گڈ لک پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن محنت کے ساتھ، اچھا، محنت کے ساتھ، بغیر نہیں۔ بالکل، یقیناً آپ کو جو ہے نا، اگر ورگوز کو جتنی بھی کتابیں ہیں، ریفرنس بکس ہیں، جتنا بھی ان کے ٹریٹس ہیں، ان میں دیکھا ہوگا کہ ورگو زیادہ تر جو ہے نا وہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، منصوبہ ساز بہت اچھے ہوتے ہیں، پلانر بہت اچھے ہوتے ہیں، ویژن ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، پرسنالٹی کے ٹریٹس ان کے بہت اچھے ٹھیک ہوتے ہے، ہیں۔ یہ اپنی پلاننگ بہت پہلے سے کر کے چلتے ہیں، یعنی آنے والے سال کی پلاننگ کئی سال پہلے کر چکے ہوتے ہیں، اچھا، پھر یہ ایک ایک قدم آگے 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 جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، لاسٹ راؤنڈ میں موسٹ لائکلی جیت جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ورگوز کو دیکھا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، ورگوز کو دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر پلانرز ہوتے ہیں۔ ٹھیک، ورگوز کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو جسے ہم کہتے ہیں کہ فائنینشیل روٹیشنز کرتے ہیں، یعنی وہ آپ کو پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں، اسے نیا آتا ہے، پھر انویسٹ کرتے ہیں، پھر نیا آتا ہے، تو وہ روٹیشن آف دی فائنینس جو ہے اس میں ماسٹر ہوتے اچھا، ٹھیک، ہیں، اس لیے یہ کماتے جاتے ہیں۔ ان کا عزم ان کی طاقت ہوتا ہے، ان کی تیاری ان کی طاقت ہوتی ہے، ان کی جو ہے وہ انرجی، جو ان کے پاس جو اتنا پیسہ آتا ہے نا، جی یہ جی، ان کے یقین کی وجہ سے آتا ہے، ان کی محنت کی وجہ سے آتا ہے، بالکل ٹھیک، اور ان کے اللہ کے اوپر ٹرسٹ کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ بے انتہا دیتا ہے، یہ بانٹتے بھی ہیں اور آتا بھی ہے۔ ماشاء اللہ، تیسرا سٹار جن کو پیسہ ملتا ہے وہ سٹار ہے لیو۔ لیو، لیو کی کامیابی میں ان کا سوشل سرکل بہت اہم ہوتا ہے۔ لیوز کے ساتھ یہ بات مانی جاتی ہے کہ یہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے بہترین لوگوں کی ٹیم بناتے ہیں اور پھر اس ٹیم کے بل بوتے کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ لوگ اپنی کامیابی میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، یہ لوگ بانٹتے ہیں، اللہ ان کو دیتا جاتا ہے۔ ماشاء یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انتہائی چونکہ ملنسار ہوتے ہیں تو یہ لوگوں میں گھرے رہنا پسند کرتے ہیں، جی جی، پارٹی شارٹی میں انجوائے کرتے ہیں، لیکن جب کام کرتے ہیں نا تو پھر صرف کام کرتے اچھا، ہیں۔ پھر یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کام کر رہے ہوں تو ان کا دھیان کہیں اور ہو۔ ٹھیک ہے،
جب انہوں نے پلاننگ کرنی ہے انہوں نے پوری سوچ سمجھ کے پلاننگ کرنی. یہ چونکہ لوگوں سے ملتے رہتے ہیں نا, جی جی تو ان کا لوگوں سے ملنا ایک بہت بڑے ٹول کے طور پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ان ہے. کو اپرچونٹیز اپنے سوشل سیکٹر سے ملتی ہیں, ان کو اپرچونٹیز اپنے ملنے جلنے والوں سے ملتی ہیں, ان کو اپرچونٹیز ان پارٹیز میں جہاں یہ لوگوں کو ملتے ہیں وہاں سے نکلتی ہیں. ان کی ٹیم ان کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. یہ ان کی پرومپٹ ڈیسیژننگ یعنی فوراً فیصلہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ان کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. یعنی اپرچونٹی سے یہ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, دین اینڈ دیئر ڈیسیژن کرتے ہیں. ادھر آپشن آئی ادھر انہوں نے گریب کر کے کام شروع کر دیا. اچھا. یہ ان کی پرومپٹ ڈیسیژننگ اور ان کی جو ہے نا یہ سوئفٹ مووز, یہ ان کو. دوسرے پریمپٹیو ہوتے ہیں. پریمپٹیو ہوتے ہیں تو آنے والے موقع کو بڑی دیر پہلے جج کر لیتے ہیں, اس کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں. تو جیسے ہی موقع آتا ہے وہ ان کا ہی ہوتا ہے. کیا بات. اس لیے پیسہ آتا ہے نا, ایسے ہی ہے. پیسہ بوریوں سے تو نہیں آتا, بالکل. پیسہ محنت سے آتا ہے, پیسہ کرم نوازی سے اللہ کی سے آتا ہے, پیسہ کوشش سے آتا ہے, پلاننگ سے آتا ہے. بالکل. یہ جو ہے نا ان کے کیونکہ تعلقات دنیا میں بہت ہوتے ہیں, کیونکہ سوشل سیکٹر ان کا بہت مضبوط ہوتا ہے, ان کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ پرسنل ریلیشن شپس بہت زبردست, کانٹیکٹس ان کے بہت مضبوط ہوتے ہیں. تو پھر یہ جو ہے نا یہ اپنے تعلق کو بزنس میں کنورٹ کیسے کرنا ہے ان سے زیادہ اچھا کوئی نہیں جانتا. اچھا. نوکریوں میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کرتے, یہ اپنی قسمت کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. اچھا. ان کا عزم, ان کی کنیکٹیوٹی, جی. اور دوسرا ایک اور جو فارمولا ان کے ذائچوں میں نکلتا ہے, اکثر نکلتا ہے. دنیا میں امیر ہونے کی ڈیفینیشن کبھی بھی یہ نہیں مانی جاتی کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں امیر ہونے کی ڈیفینیشن یہ مانی جاتی ہے کہ آپ کتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. بالکل. اپنی پرسنالٹی انہینسمنٹ کے اوپر, اپنی جو ہے وہ تعلقات کو بنانے کے اوپر, اپنی پلاننگز کے اوپر کتنا پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں. یہ انویسٹ کرتے ہیں, ان کو واپس آتا ہے, پھر انویسٹ کر دیتے ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ لیوز جو ہے نا یہ قدرت میں پیسہ کمانے کی مشین ہوتا ہے. بالکل. اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے کہ اللہ بلا وجہ کسی کو کچھ نہیں دیتا. بالکل. کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, وجہ ہوتی ہے, ایسی ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ جی ایک بندہ ہے وہ سائیکل چلاتا تھا اور پھر ایک دم سے اللہ نے اس کو رزق دیا اور وہ دنیا میں چھا گیا. کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. بالکل ایسی. میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا. آئی ول ناٹ ٹیک دا نیم, لیکن ایک بہت مشہور آدمی تھے, 55 انڈسٹریز تھی تقریباً ان کی, 55 کے 56 انڈسٹریز کے اکیلے مالک تھے. اچھا. اور میرے بچپن کی یاد ہے کہ اللہ نے ان کو جب موقع دیا, جی جی, اور جب اللہ نے ان کے ہاتھ پکڑا اور پھر انہوں نے ایک انڈسٹری بنائی, پھر دوسری تیسری بنتی چلی گئیں, اور میرا خیال ہے چند سال میں 56 انڈسٹریز ان کے نام کے اوپر چل رہی تھی. ان میں ایک چیز دیکھی تھی میں نے, جی. اپارٹ فرام اس, وہ آدمی تھے اتنی بڑی امپائر کے مالک, 56 انڈسٹریز کا مالک, پریزیڈنٹ آف دا ایسے ہی ہے. گروپ. یعنی وہ آپ سمجھ لیں کہ اس گروپ کے جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ تھے. تو جب کبھی وہ پاکستان میں ہوتے تھے تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کا جو کانفرنس ہال تھا, ایک دفتر میں ایک بہت بڑا کانفرنس ہال تھا جہاں ٹیبل نہیں رکھی ہوئی تھی, زمین کے اوپر. جب بھی وہ وہاں ہوتے تھے ان کے لفٹ مین, ان کے صفائی والا عملہ, ان کا یہ لوور سٹاف پریزیڈنٹ آف دا کمپنی کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے روٹی کھاتا تھا. اچھا. دسترخوان بچ جاتے تھے اس کمرے میں, اور تمام جو لوور سٹاف ہے اس کے ساتھ پریزیڈنٹ آف دا کمپنی وہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. ان کی یہ ادا شاید اللہ کو پسند تھی, وہ سالوں لوگوں کو, یعنی وہ جو خود کھاتے تھے وہ لوگوں کے لیے. ان کے دفتر میں سب سے پہلے شاید پاکستان میں جو کلچر تھا دوپہر کو اپنی جو ہے وہ یا شام کو اپنے امپلائیز کو کھانا دینے کا, تو بوفیز انہوں نے لگوانے شروع کیے تھے. ہی واز دا مین. اچھا. اللہ دیتا ہے. ایسے پھر وہی انہی کو دیکھا میں ڈیلیبریٹلی نام نہیں لے رہا کہ وہ اللہ ان کے درجات بلند کرے, وہ دنیا سے پردہ کر گئے. ان کے بچے اس وقت بہت بڑی انڈسٹری چلا رہے ہیں. وہ میرے دادا جی کے بیسٹ فرینڈ تھے, تو مجھے اس لیے یاد. ہی واز دا مین کہ ہر جمعے والے دن صبح فجر کے وقت مدینے کی فلائٹ ان کی بک ہوتی تھی. انہوں نے صبح فجر کے وقت یہاں سے فلائی کرنا ہے, مدینے میں جمعہ پڑھنا ہے, اور رات کی فلائٹ یا اگلی صبح کی فلائٹ سے پھر واپس پاکستان.
میں نے ان کو بڑے سال یہ کرتے ہوئے دیکھا. اللہ دیتا ہے سر, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جو دیتا ہے. ہم یہ جب کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں بندے کو اتنے پیسے ملیں گے, فلاں بندے پہ پیسہ عاشق ہوگا, کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیسہ عاشق ہوتا ہے. بالکل ایسے وہ جو میں نے پہلی جملہ کہا نا کہ کیوں ملتا ہے, اس کے اوپر ایمفیسس کر لیں, آپ کو جواب مل جائے گا. باقی تو یہ ساری الائز ہیں, یہ کہانیاں ہیں. اصل کہانی یہ ہے کہ آپ اللہ سے جڑ جائیں, پلان کر کے چلیں, عزم بنا کے چلیں, دیکھیں اللہ دیتا کیسے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جعفری صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے باتیں سنی, ان کی زوڈک سائنس کے حوالے سے. انہوں نے وجوہات بھی بیان کی. آج صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے صرف بتا دیا کہ 3 بروج جن پر پیسہ عاشق ہوتا ہے, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں. امید کرتا ہوں اگر آپ ان وجوہات کو سمجھیں گے اور اگر آپ وہ بھی اسی طرح عمل کریں گے تو آپ لوگوں کے بروج بھی جن لوگوں کے شامل نہیں ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے. مجھے تو یہی امید ہے. اللہ کرتا ہے سر, اللہ کرتا ہے, بالکل اللہ کرتا ہے. جعفری صاحب اور مجھے اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. مجھے اور جعفری صاحب کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.